شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ چیئرمین صاحب، بہت اہم میرے خیال میں ہم سب کے پورے سال کا اہم ترین اجلاس ہے، اور ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ پاکستانی عوام یا اس ملک کے بجٹ کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک پریکٹس ہے جو ابھی چل رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اپنی معاشی آزادی بہت پہلے سے کھو چکا ہے۔ یہاں پہ ہم معاشی طور پہ یہ ملک آزاد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بینچز پہ جو بھی بیٹھے پچھلے 30 سالوں سے، 40 سالوں سے، 50 سالوں سے، ان کو تنقید کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیرونی ادارے اپنے فوائد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا بجٹ بناتے ہیں، اور جس میں کبھی بھی پاکستان کے عوام، غریب، مظلوم، محکوم اقوام، ان کا نہیں سوچا جاتا۔ آج بھی اس قرضدار ملک کے بجٹ پہ بات کرتے ہیں تو دل اور دماغ میں ایک ہی چیز آتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سر، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس سال کے بجٹ کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کا قرضہ 71,000 ارب روپے پہ پہنچ گیا۔ یہ فگر حقیقتاً دل کو چونکا دینے والا فگر ہے۔ سر، ہم ایک طرف 71,000 ارب قرضدار ملک اور دوسری طرف شاہانہ خرچے، شاہانہ اخراجات، کہ یہ جو ہمارا بجٹ ہے یہ ترقی یافتہ 35 سے 40 ممالک کا مشترکہ بجٹ، ان کے اخراجات اور ہمارے اخراجات، وہ 35 سے 40 ممالک اور ہم الحمدللہ ایک قرضدار ملک، پر ہمارے خرچے برابر ہیں۔ اور سر، وہ ممالک جن کا میں بول رہا ہوں ادھر الحمدللہ بہترین اکانومی ہے، بہترین عوام کے لیے ایجوکیشن سسٹمز ہیں، صحت کا نظام ہے، مقابلے کا ہمارا اور ان کا صرف خرچہ ہے۔ چیئرمین صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ اکنامک کرائسس نہیں بلکہ غریب عوام کا مذاق ہو رہا ہے۔ The budget of Pakistan is a collective mockery of the poor people of Pakistan۔ آپ نے جنہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے انہوں نے 60% پاکستانیوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ لوگ سطح غربت سے بھی زندگیاں نیچے جا رہی ہیں، اور ایسے حالات ہیں کہ غربت کی وجہ سے ہمارے وطن عزیز میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سر، حکومت کو تو اسلام آباد اور لاہور کی سروے رپورٹس ماشاءاللہ بڑی اچھی ملی ہوں گی، لیکن اسلام آباد اور لاہور سے باہر جا کے بھی ذرا یہ حکومت جو تمام تر علاقوں اور مسائل کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے، ہم چاہیں گے کہ ادھر بھی ذرا نظر دورائے۔ صرف غربت نہیں، لوگ پاکستان کے اندر ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ I'm sorry to use this word، لیکن
اٹس اے فیکٹ. اس دور میں میرے خیال میں 60 سے 70% پاکستان میں پینے کا صاف پانی نہیں. اس دور میں پاکستان میں سکولز اور پاپولیشن کا ریشو نکالے تو خود پتہ چل جائے گا کہ وطن عزیز عوام کی پڑھائی پہ کتنا توجہ دیتی ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی غریب بیمار ہو جائے تو دعا اور اللہ کے آسرے پہ اور قسمت پہ پڑا ہوگا, کیونکہ اول تو صحت کے سہولیات بہت علاقوں میں ہے نہیں, بنیادی سہولیات نہیں ہے, اور پھر جہاں ہے وہ 60-70% پاکستانیوں کے پہنچ سے دور ہے. جناب چیئرمین, اگر ہم ورلڈ اکنامک رپورٹ دیکھیں تو ہماری ترقی محض تقریروں تک محدود ہے. تقریریں سنیں تو ہم الحمدللہ, وہ ایک دور تھا کہ ہم فیس بک اور ٹویٹر پہ ترقی کر رہے تھے, آج ایک دور ہے کہ ہم تقریروں میں ترقی کر رہے ہیں. اور زمینی حالت دیکھیں تو اس تقریر کے یا جو ترقی یافتہ تقریر ہوتی ہے اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. میں جناب حکومت سے ریکویسٹ, ہمیں پتہ ہے, میں پھر کہوں گا کہ اٹس جسٹ اے پریکٹس. بجٹ وہ ہے جو IMF کے ساتھ مان لیا گیا ہے, اور وہ اس میں وہ جیسے نہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کی تنخواہ 600% بڑھ گئی ہے, تو اس کے میں ایکسپلین کروں. نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ اتنا بڑا ہوتا الحمدللہ, نائب صدر, چیئرمین سینٹ, پتہ بھی نہیں ان کو کہ ہماری تنخواہ. اور سر پھر حیران کن وزیر اعظم صاحب کا بیان آتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتہ یہ کیا. میں سمجھتا ہوں تو شاید میرے بھائی طاہر صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ یہ تو بینکر صاحب گئے اور IMF کے ساتھ چیز تیار کر کے آ گئے, کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور سیاست کو بدنام کرنے کے لیے جس نے بھی, سر چیئرمین صاحب آپ نے تو وضاحت کی, لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جس نے بھی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی یہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ نہ ڈیمانڈ ہے, نہ پتہ ہے, نہ ارادہ ہے, نہ نیت ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ جمہوریت اور سیاست اور اس نظام کو بدنام کرنے کے لیے, جہاں غریب کی تنخواہ میں شاید 2% اضافہ نہ ہو, وہاں 2 عہدوں کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر کے منسٹر صاحب اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت عرصے سے نہیں ہوا, لہٰذا اس لیے بھی کر رہا ہوں. تو سر میں سمجھتا ہوں whoever has done it, you must put an inquiry to it, اور they must be questioned کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہیں. سر میں پھر بھی تمام حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پریکٹس کہ کم سے کم اتنا اطمینان ہو کہ اپنا حق ادا کر لیا, اتنا اطمینان ہو کہ جہاں پہ 50 سال سے یہ ملک فائنینشلی کمپرومائزڈ ہے اور IMF کے مرضی سے بجٹس لا رہا ہے, ادھر اپنی آواز اور اپنا نظریں بلند کر لیں. سر اس ملک کو اکنامک سرجری کی ضرورت ہے. ہم کیوں آنکھیں بند کر رہے ہیں 71,000 ارب روپے قرضہ, اور دوسری طرف انگریز سے بچا ہوا شاہانہ طرز زندگی کا عمل. سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنی ہمت 70-80 سال آزادی کے بعد کر لے کہ کم سے کم جن سے آزادی حاصل کی ہے ان کے قانونوں سے بھی آزادی حاصل کر لے. آج تک ہم انگریزی قانون چلاتے آ رہے ہیں, آج تک ہم وہی کمشنرز بھائی آقا ہے, DCs ہیں, پاکستان میں 34 ڈویژنز ہیں اور 149 ڈسٹرکٹس ہیں, اور ادھر ہم نے ایک ایک راجہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو سرکاری گھر دیا ہوا ہے, اس کو سرکاری گاڑیاں دی ہوئی ہیں, اس کو سرکاری خرچے دے رہے. کیوں بھائی؟ وہ قوم کی خدمت کرے گا, اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے. فوری طور پہ چل حکومت ہمت کرے, تمام تر کمشنرز, تمام تر DCs
तमाम तर ACs और ADCs और ये जो जिनको ये शाहाना तर्ज ज़िंदगी के थे हर ज़िले में कमर्शियल एरिया में घर मिले हुए हैं, उनको फौरी उनसे वापस ले और मेरे ख्याल में उसको कोशिश करें। गाड़ियाँ मिली हुई हैं सर, बल्कि घोड़ों की गाड़ियाँ मिली हुई है, अपने लिए तो छोड़ दे, घोड़ों के लिए भी कमिश्नरों वगैरह के पास शायद गाड़ियाँ होंगी। ये सब खत्म होना चाहिए सर। क्या ये पाकिस्तान की इकॉनमी की तस्वीर है? और तमाम बिल्डिंग्स जो प्राइम लोकेशन में है उनको आप प्राइवेट सेक्टर के साथ मार्केट वैल्यू पे डीलिंग करें, मेरे ख्याल में इससे अरबों रुपए बनेंगे सर। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ रेलवे लैंड पूरे पाकिस्तान या तो खाली पड़ा है और या लोगों को खुश करने के लिए 4,000-5,000 रुपए माहाना पे बेहतरीन ज़मीनें लीज की हुई है। रेलवे है नहीं, रेल चल नहीं रहा, ट्रैक पे घास उग रहा है और लाखों की तादाद में एकड़ ज़मीन रेलवे की है। मेरे ख्याल में ये लीजेस फौरी तौर पे सब कैंसिल होने चाहिए। और ये मैं सिर्फ वो राय और मशवरे दे रहा हूँ जो अगर ये थोड़ी हिम्मत कर ले तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। उस पे शादी हाल बने हुए हैं, उस पे लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि रेलवेज की जितनी भी ज़मीन है उसको फौरी तौर पे उसका लीज ख़त्म करके मार्केट वैल्यू पे उसको डील करें, मुल्क के लिए पैसा इकट्ठा करें। सर, अरबों रुपए के कर्जे सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड पड़ा, किस किस ने लिए हैं और किस किस के माफ़ कराए हैं। मेरे ख्याल में कर्जदार मुल्क दूसरों के कर्जे माफ़ करना ये कोई अजीब मजाक है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो लिस्ट है और पाकिस्तान में जिसने भी लोन लिया है और वो माफ़ कराए गए हैं, बराए मेहरबानी उन सब को कानून के कटहरे में ला के उनसे ये लोन वापस लिया जाए। सर, जो हालात हैं हम ये मानते हैं कि डिफेंस बहुत ज़रूरी है, हम ये मानते हैं। अवामी नेशनल पार्टी एक तारीख रखती है और उस तारीख को मद्देनजर रखते हुए सर चेयरमैन साहब, मेरे परदादा बादशाह खान ने 37 साल जेल गुजारी, मेरे दादा खान अब्दुल वली खान मरहूम ने 11 साल जेल गुजारी, मेरे वालिद आप लोगों के खलीग ने 8 साल जेल गुजारी। ये तमाम जेल मेरे अगर पिछले 3 नस्लों का है उसमें ज़ाती कुछ भी, जमहूरी रिवायात, जमहूरियत, जमहूरी तसलसल की खातिर हमने ये कैद बंद सहे हैं। हमने सर इससे ज़्यादा हमारे पे एक एक दिन में हमारे 600-600, 800-800 वर्कर्स शहीद किए गए हैं। हमारी हज़ारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बिंग में हमारे वर्कर्स और लीडर्स शहीद किए गए हैं। मैं था नहीं लेकिन मैंने तकरीर सुनी। मैं जब जमीयत उलमा इस्लाम और उनके तमाम तर वर्कर्स और लीडर्स के इस गम में जो मौलाना साहब का बेटा कुछ घंटों के लिए दहशत गर्दों ने कब्जे में लाए और फिर वो चले गए, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सर बदकिस्मती से तो उन्होंने कहा कि हमारे घर तक बात घुस गई तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन सर जब हमारे घर पे ये सब गुजर रहा था, जब अवामी नेशनल पार्टी पे ये सब गुजर रहा था, तो तब सोचे ये आवाज़ें आती थी कि अमेरिका से डॉलर लिए गए हैं, इन्होंने अमेरिका से डॉलर लिए हैं और इसके बदले ये सब हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि खुदकश धमाके की कीमत हो सकती है अपनी जान की, अपने प्यारे, अपने महबूब, अपने वालिद, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे की कोई कीमत हो सकती है। मैं तमाम उन लोगों के गम में शरीक हूँ, शामिल हूँ जो इससे गुजर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे गम में भी शिरकत करें। आज से ही, कल गलती हुई है, आज उस पर माजरत कर ले, इंशाल्लाह हमें अच्छा लगेगा। सर, सियासत को ज़ाती जगहों पे ले गए हैं सब। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़रियाती सियासी तौर पे जितनी मुखालिफत मेरी या अवामी नेशनल पार्टी की है, शायद किसी की कमी हो, लेकिन मैं फिर भी आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा चेयरमैन
اگر ایک سیاسی قیدی ہے تو میں آج اعلانیہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی قیدی ہے تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے، اور اگر نہیں، وہ سیاسی قیدی نہیں اور قانونی مجرم ہے، تو میرے خیال میں ذاتیات کے بجائے اگر قانون وہ فیصلہ کر لے تو ہم اور آپ سب اس پہ متفق ہونے چاہیے۔ سر، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت سے کہ فوری طور پہ پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹ کے جو سرکاری ادارے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اربوں روپے کی گاڑی آ رہی ہیں اور پھر ان اربوں روپے کی گاڑیوں کے لیے اربوں روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے ان کے مینٹیننس کے لیے اور افسرانوں کے شاخانہ اخراجات کے لیے۔ میرے خیال میں اگر ان کو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں تو دے مسٹ کور اٹ اپ ان آل دیز تھنگس۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جو آپریشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بجائے کسی ادارے کو ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا ادارہ ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں فی الفور ختم کیا جائے، وہ تمام گاڑیاں مارکیٹ میں مارکیٹ ویلیو پہ بیچ دی جائے، انشاءاللہ کافی ریونیو ریکور ہوگا، آپ اپنے قرضے میں سے کچھ پیسے دے سکیں گے۔ سر، دفاع اہم ہے اور ہم نے یہ پچھلے مہینے میں دیکھ لیا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دفاع سے اہم ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ دفاع سب سے اہم چیز ہے، دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس یا اس ملک کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو تیسری طرف آئین کو سیاستدانوں نے، آئین کو اس پارٹی نے جس پارٹی نے یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے آئین کو پیروں تلے دبایا ہوا ہے۔ 18th امینڈمنٹ اس آئین کا حصہ ہے اور کوئی بھی سیاستدان یہ مجرمانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ خود آئین کو نہ مانے اور آئین پہ عمل نہ کرے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام تر وزارتیں ختم کرو، فوراً ختم کرو۔ پیسے ہیں نہیں، اسکول بنا نہیں رہے تو ایجوکیشن کی منسٹری کس لیے رکھی ہے؟ پیسے ہیں نہیں، اسپتال بنا نہیں رہے تو ہیلتھ کی منسٹری کس لیے رکھی ہے؟ یہ قرضدار حکومت، قرضدار ملک اور الٹا اپنے لیے مسائل بھی سر پہ رکھ کے جان چھڑاؤ، ہمت کرو۔ 5 وزارتیں وفاق کی وزارتیں ہیں جس میں دفاع ہے، جس میں فارن افیئرز ہے، جس میں انٹیریئر ہے اور جس میں فائنانس ہے میرے خیال، اور لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر۔ یہ 5 وزارتیں وفاق حق رکھتی ہے، آئینی طور پہ حق رکھتی ہے۔ اس 5ویں سے 6ٹھی وزارت پہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم آئین پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور سندھ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، بلوچستان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، پختونخوا کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور شاید آدھے سے زیادہ پنجاب کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اپنا آئینی حق دو۔ تو جو آئینی حق آپ سے پورا ملک مانگ رہا ہے وہ آپ دینے کو تیار نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ آئینی حق فی الفور پروونسز کے حوالے کیا جائے، ان کے وسائل سمیت، اور وفاق صرف اور صرف آئین پہ، قانون پہ، امن پہ، دفاع پہ، اور وفاق اس نظام کو چلانے کے لیے فائنانسز پہ پوری توجہ دے۔ تھینک یو سر بس یہ 3.5 منٹ میں ختم کروں تو انشاءاللہ، اور پھر ساتھ خیر ہے میرے بھائی ہیں یار، آپ کا ٹائم میں آپ کے دل کی باتیں کرتا ہوں، اور
اس کے ساتھ ان وزارتوں کو صوبوں کے حوالے کر کے وفاق سے ایک بہترین بلدیاتی قانون دیا جائے، اور وہ اختیار پھر صوبوں کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، وہ بلدیات کے پاس جا کے اسٹریٹ لیول، نیبرہڈ لیول اور اس لیول پہ ہونا چاہیے۔ سر دو باتیں میں مشورے دے رہا ہوں سر، بہترین پاکستان میں سر اتنے ٹول پلازا ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہیں ٹول پلازوں کے بیچ میں سفر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں صرف لاہور کا جو ٹول پلازا ہے موٹر وے، شاید یہ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے کافی ہے، اگر احتساب ہو جائے کہ وہ پیسہ کدھر جاتا ہے، کون لے کر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ سر 71,000 ارب قرض سے نکلنے کے لیے تقریریں نہیں ہو سکتی، کام ہونا چاہیے، سرجریاں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، شاہانہ طرز زندگیاں ختم ہونی چاہیے۔ ادھر سر عام بندہ ہوتا ہے، سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ٹو اینی ون، میری طرح عام بندہ ہوتا ہے، ایک دن اکیلا گھوم رہا ہوگا، اگلے دن موصوف وزیر بن جائے گا، پھر 100 بندے اس کے ساتھ، یہ کیا فرق ہے اگر وزیر بن، جھنڈا تو لگ گیا ویسے ہی، تو پھر یہ 100 بندوں کے بغیر بھی آپ گھوم سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب ترین دنیا کینیڈا میں اور پرائم منسٹر 5 سال 10 سال بعد گھر جاتے ہوئے صرف اپنے سائیکل اور کتابیں لے کر جاتے ہیں، تو کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے؟ سر میں آخری بات کروں گا، آئی نو میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن سر مجرمانہ فعل حکومت پاکستان کا 18th امنڈمنٹ سر کب پاس ہوئے؟ آپ وزیر اعظم، آج تک NFC نہیں ہو رہا، کیوں؟ Can I ask this simple question کہ 18th امنڈمنٹ کے بعد جو بھی ہیں انہوں نے NFC اور وہ NFC جو میرے بھائی نے ابھی ذکر کیا، جو فیصلہ کرتے ہیں کہ صوبوں کو کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، وہ NFC کیوں نہیں ہو رہا؟ بلوچستان سے کیا ہوا وعدہ گیس کا پیسہ آدھا آدھا کیوں نہیں مل رہا؟ پختونخوا سے کیا ہوا وعدہ ایچ اینڈ قاضی فارمولہ ریاست کا بنایا ہوا، بجلی کا پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ تمباکو کا پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ آئل اینڈ گیس کا پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ سر بلوچستان کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، سندھ کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، پختونخوا کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، پنجاب کو اپنی شناخت اور اپنا حصہ ملنا چاہیے، کشمیر اور گلگت کے لوگوں کو اپنے آئینی حقوق ملنے چاہیے۔ اگر یہ حقوق آپ دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ تسلی رکھے کہ یہ پاکستان کو مضبوط کرے گا، کمزور نہیں کرے گا۔ اور نہ تو اگر ہم یہ مسئلے حل نہیں کرتے تو ہم ٹائم بم پہ کرتے ہیں۔ ادھر آئین اور قانون سو رہا ہے، ادھر انتہا پسندی کو ہم اتنا بڑھا چکے ہیں ایک سپیچ کے بعد کہ وہ دہشت گردی پہ پہنچ گیا ہے، تھینک یو سر، ادھر ان امپلائمنٹ انتہا پہ ہے۔ 20 منٹ سر بس ادھر اس سے پہلے ان سب کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ لہٰذا خدا را تھینک یو، اپنی آزادی حاصل کریں، اپنے 60% غریب پاکستانیوں کو جینے کا۔ تھینک یو۔ گیو دا فلور ٹو سینیٹر